الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. وعن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النهر ثم يوم القر قال ثور وهو اليوم الثاني قال وقرب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدنات 5 أو 6 فتفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سامعین محترم، آج 10 ذی الحج کا بڑا ہی عظمتوں والا، نعمتوں والا، برکتوں والا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے پیارے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، گو یہ ایک ضعیف روایت ہے، مگر بہرحال بہت سی دیگر روایات کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میں ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. مفسرین کرام اس قول کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ پہلے ذبیح جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. پہلے ذبیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے جو اولاد جو کہ حدود حرم ہی کے ارد گرد پروان چڑھی، ان میں آپ مبعوث ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا لقب جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آباء و اجداد میں جو ایک ذبیح ہیں آپ ان کو شمار فرماتے ہیں، اور دوسرے ذبیح جو ہیں وہ آپ کے والد محترم ہیں جو کہ اپنے دور میں
وہ بھی ذبیح کے لقب سے معروف تھے. حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، وہ بھی جو ہیں وہ ذبیح کے لقب سے معروف تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک اعرابی نے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، یہ کہا کہ جب اس کو کچھ حاجت تھی اور اس کا تقاضا کرتے ہوئے آپ کو ابن الذبیحین کہہ کر مخاطب کیا، تو آپ اس بات کو سن کر مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی منشا پوری کر دی. تو ان روایات سے اس بات کا صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ وہ دو بڑی ہستیاں کہ جن کو ذبیح کا لقب دیا، ان میں اولین حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. ان کے جو اس قربانی پیش کرنے کے واقعہ کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. سورہ صافات کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ عراق کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے شام اور فلسطین کے علاقوں میں آ جائیں، تو آپ یہاں کچھ عرصہ ہی قیام کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے آپ وادی غیر ذی زرع، یعنی جس جگہ پر بیت اللہ موجود ہیں، وہاں ہجرت کرتے ہیں، اور پھر اللہ ہی کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی اور اس تعمیر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو ہے وہ ذمہ داری سر انجام دی تھی، اس کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اس بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ حج کی ندائیں جو ہے وہ لگائی تھی، جس کے جواب میں آج تک جو ہے وہ پوری دنیا سے اہل ایمان جو ہیں حج بیت اللہ کا قصد کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. بہرحال وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہہ کر لے جاتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ رسیاں اور کچھ لکڑیاں کاٹنے کے آلات جو ہیں وہ جمع کر لیں، ہم جو ہیں وہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں، لکڑیاں کاٹنے کے لیے پہاڑی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو اس بات کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہونے دیا کہ کوئی اہم واقعہ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے، کوئی عظیم الشان جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے. بہرحال جب نکلتے ہیں تو یہ وہ عمل تھا کہ جو بعد میں ایک بہت بڑی قربانی کے طور پر جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مثال بننا تھا. لہٰذا شیطان کو قطعاً یہ مطلوب جو ہے وہ گوارا نہیں تھا کہ یہ یقیناً یا حقیقتاً وقوع پذیر ہو جائے. لہٰذا وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکتا ہے اور اس بات پر جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو جو ہے وہ قربان کرنے جا رہے ہیں. وہ انسانی شکل میں جب آپ کے سامنے آ کر یہ کہتا ہے تو ابتداً جو ہے وہ اس کی بات سننے کے بعد حضرت ابراہیم اس کے جھانسے کو جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اور جان جاتے ہیں کہ یہ ابلیس لعین ہے جو مجھے اللہ کے حکم سے بھٹکانے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو لعنت اور ملامت کرتے ہیں اور اس کو بھگا دیتے ہیں. جب شیطان کا وار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہیں چلتا ہے تو وہ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد آپ کو کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے لے کر جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نادانی میں اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ میں تو جو ہے وہ اپنے والد کے حکم پر جو ہے لکڑیوں اکٹھی کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو تم کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، تمہاری قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. شیطان کی اس بات پر حضرت اسماعیل ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ ایسا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو جواب میں جو ہے وہ شیطان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر جو ہے وہ ان کی دانست میں حکم ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دے. جب یہ بات
حضرت اسماعیل علیہ السلام سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر جو ہے وہ جیسا اللہ کی منشا ہے میں اللہ کے حکم میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اسی بات کو جو ہے وہ حضرت اقبال جو ہے وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ وہ فرزند جو کہ اتنا حلیم ہے، اتنا بردبار ہے، اتنا سمجھ بوجھ والا ہے کہ اللہ کے حکم کی حقیقت کو جانتا ہے اور اپنی جان کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا اور اپنے باپ کے حکم پر اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہرحال شیطان کو جب یہاں سے بھی مایوسی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ کی طرف بڑھتا ہے اور ان کو بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کیا جانتی ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ جواب میں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو شیطان جب اپنے وار کو یہاں پر بھی اسی طرح کارگر کرنے کے لیے جو ہے وہ والدہ کی محبت کو جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، تو والدہ جب پوچھتی ہیں کہ کیوں لے کر گئے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یقیناً جو ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ بھلا اللہ کے حکم ہونے کے باوجود کیا اولاد کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ اولاد کی بھی اب کیا کوئی قربانی دیتا ہے؟ بہرحال جب حضرت ہاجرہ اللہ کے اس حکم کو سنتی ہیں تو وہ بھی سر تسلیم خم کرتی ہیں کہ اللہ کی رضا میں جو ہے وہ میری رضا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر جیسے اللہ کی منشا ہے۔ تو اللہ کا حکم جو ہے وہ حقیقت میں کیسے پھر منظر عام پر آیا، قرآن مجید اس کی وضاحت فرمایا ہے کہ جب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اب یہ ہے کہ اب جب ان کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جا رہا ہوں، تو تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو وہ بیٹے بھی جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے برگزیدہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے والد گرامی آپ کر گزریے، جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ یہی وہ فیضان نظر تھا کہ جو اس بات پر ان کو جو ہے وہ راضی کر رہا تھا کہ جیسے اللہ کی رضا ہے میں صبر کے ساتھ جو ہے وہ اس میں رضامند ہوں۔ یقیناً یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا اور ساتھ جو ہے وہ ان کی رائے پوچھی، تو دیگر مفسرین کرام جو ہے وہ اس کی تفسیر میں جو ہے وہ یوں رقم تراز ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ والد محترم جب آپ مجھ کو ذبح کرنے لگے تو مجھے خوب اچھی طرح سے باندھ دیجئے گا، یہ نہ ہو کہ جب میرے جسم کو بتقاضۂ بشریت جو ہے وہ چوٹ پہنچے تو جسم کی تڑپ اور جسم کی پھڑک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بےتاب کر دے، لہٰذا اچھے طریقے سے جو ہے وہ مجھے باندھ دیجئے گا، پھر جو ہے وہ مجھے منہ کے بل لٹا دیجئے گا، یہ نہ ہو کہ کہیں ذبح کرتے وقت میرے چہرے کی طرف جو ہے وہ آپ کی نظر پڑے تو آپ کی شفقت پدری جو ہے وہ غالب آ جائے اور آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ یہ پہلو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے مفسرین نے بیان کیے ہیں یہ عام اور معمولی پہلو نہیں ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ صرف نظر کیا جائے کہ نہ صرف خود کو باندھنے کے لیے کہہ رہے ہیں بلکہ جو ہے وہ اپنا چہرہ بھی جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ کرنے کے لیے، زمین کی طرف جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اصرار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ جو ایک ہی ہے سفید جوڑا، اس کو اتار دیجئے گا اور بعد میں اس کو جو ہے وہ کفن کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیجیے گا کہ ذبح کے دوران جو ہے وہ کہیں اس پر جو ہے وہ لہو کے نشان نہ لگ جائیں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تمیز جو ہے وہ میری والدہ کو جو ہے وہ دے دیجیے گا تاکہ اس کو دیکھ کر ان کو صبر و قرار آ جائے۔ مگر رب کی حکمت جو ہے وہ رب ہی جانتا ہے، جب آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس عمل کو جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر کر دکھایا تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ جوش میں آئی اور حکم دے دیا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یاد رکھیے گا کہ رویا انبیاء یعنی انبیاء کے خواب جو ہے وہ وحی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سچی ہدایت ہوتے ہیں۔
یقیناً اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف خواب کی بات پر اعتماد کیا جا رہا تھا، بلکہ حقیقتاً اللہ کے حکم پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوا جا رہا تھا۔ اسی طرح پھر جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ عظیم قربانی حقیقتاً جو ہے وہ ظاہر ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے اس قربانی کو اس انداز میں قبول فرمایا کہ وہ چھری کہ جس کو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے پر چلاتے تھے، وہ چھری جو ہے وہ کام کرنے سے انکار کر دیتی تھی، مزید رگڑ کر پھر چلاتے تھے، پھر بھی وہ جو ہے وہ اس نازک گلے کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ پتھر پر اس چھری کو مارتے ہیں، پتھر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، مگر گلا جو ہے وہ ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس چھری سے کٹتا نہیں ہے۔ بہرحال پھر جب بالآخر جو ہے وہ گلا کٹتا ہے تو اللہ کی قدرت سے جو ہے وہ مینڈا جس کو 40 سال سے جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ کھلایا پلایا جا رہا تھا، وہ مینڈا جو ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت حکم فرما دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا اور آپ نے اپنے خواب کو جو ہے وہ سچ کر دکھایا ہے۔ یقیناً یہ آئندہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ یادگار ہے، اور یہ قربانی عظیم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ کی نسلوں میں جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مفسرین کرام جو ہے وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں ایک پہلو کو جو ہے وہ کا اظہار کرتے ہیں، آخر میں جو ہے وہ اس حکمت کے پہلو کو آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جن کو آگ میں ڈالنے کے لیے کون سے جتن نہیں کیے گئے، اور آپ کا نام و نشان جو کہ اپنے دور میں واحد تنہا جو ہے وہ اللہ کے عبادت گزار اور توحید پر قائم فرد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون کون سی جو ہے وہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں جن میں آپ کو مبتلا نہیں کیا گیا؟ آپ کی جان پر جو ہے وہ ہر طرح کی آزمائشیں آئیں۔ جب آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے جو حکم دے دیا گیا تو اللہ پر بھروسہ ہی تھا کہ اللہ کا حکم نازل ہوا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جا۔ یعنی وہی ابراہیم علیہ السلام کہ آگ میں جن کو ڈالا جا رہا ہے، تو آگ کیوں آپ کے جسم کو جو ہے وہ چھو نہیں پاتی، کیوں آپ کو جو ہے وہ جلا کر راکھ نہیں کر دیتی؟ یاد رکھیے گا کہ بڑا حکمت آمیز پہلو جو ہے وہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ جس صلب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، کیا آگ اس کو چھو سکتی ہے؟ لہٰذا جب آپ کو وہاں پر جو ہے وہ آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں جو ہے وہ آگے آنے والے تھے، تو جب ان کے ذبیحے کا معاملہ آیا تو پھر چھری میں بھی کٹنے سے جو ہے وہ کاٹنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بھی جہاں پشت در پشت جو ہے وہ جن صلبوں میں پہنچے، اور آپ اپنے نسب میں اپنے والد جن کا لقب جو ہے وہ عبداللہ ذبیح ہے، وہ جب اس مرحلے میں آئے، یہ واقعہ بھی جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ جب حضرت عبد المطلب جب وہ زمزم کے کنویں کی تلاش میں جو ہے وہ سرگرداں تھے، تو اس وقت اس کنویں کی تلاش کے دوران انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں کامیاب ہوا تو اللہ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ اپنی جو ہے وہ عمر کے جو ہے وہ اعلیٰ حصے تک پہنچے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ قرائے فعال جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے نام لکھا، جو کہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے لاڈلے بھی تھے۔ جب آپ کے نام قرہ نکلا تو آپ کے جو حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے جو والدہ کے بھائی تھے، ان کے ماموں جو تھے وہ جو ہے وہ آڑے آئے، اور دیگر قریش کے لوگ بھی آڑے آئے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ آپ جو ہے وہ ان کو قربان کر دیں۔ لہٰذا جو ہے وہ قرہ فعال جو حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے نام نکلا تھا، اس کے بدلے میں جو ہے وہ اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ متعین کی گئی، اور 10 کرتے کرتے اونٹ جب 100 تک پہنچے تو قرہ فعال پھر اونٹوں کے حق میں نکلا، اور قربانی جو ہے وہ پھر اونٹوں کی دی گئی، اور حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب جو ہے وہ اس قربانی سے مامون ہوئے۔ اور اسی واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے بہت سے فقہا جو ہے وہ اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جان کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ اسی حوالے سے، اسی روایت کی طرف نسبت کر کے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مطلب وہ دوسرے ذبیح جن کا ذکر آنا ابن الذبیحین کی روایت میں دوسرے ذبیح کی حیثیت سے آیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ذبح ہو جاتے کہ جب آپ کے وطن سے جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
آخری نبی کی حیثیت سے جو ہے وہ اس دنیا میں آنا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آج عالم انسانیت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جو ہے وہ اس بڑے دن قربانی کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ آج جو یوم النحر ہے یعنی 10 ذی الحج کا دن، اس دن میں سب سے بڑا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یا مقبول ہے وہ خون بہانے کا عمل ہے، یعنی جانور قربان کرنے کا عمل ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ عالم انسانیت جو ہے وہ جانور قربان کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر۔ یاد رکھیے گا کہ اگر اس وقت جو ہے وہ ابن الذبیحین یعنی جن دو ذبیحوں کے آپ جو ہے وہ بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا بعد میں حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی جو ہے وہ قربانی ہو جاتی تو بعد میں سب کے لیے جو ہے وہ قربانی کرنا اپنے بیٹوں کی لازم ہو جاتا۔ تو اس نسبت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج اگر پوری عالم انسانیت اپنی اولاد کی قربانی کر دینے سے محفوظ و مامون ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا پر جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی اس وقت آپ کی سیرت، آپ کا کردار پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ بہرحال بہت سے واقعات ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں جو بیان کی جا سکتی ہے، وقت چونکہ ہوا چاہتا ہے تو آخر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ بنیادی احکام اور نیت جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ نماز کو کھڑا کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ نیت سماعت فرما لیں کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ما 6 تکبیرات زائد کے، پیچھے امام صاحب کے منہ از کعبہ شریف اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا کہ نماز عیدین سے پہلے نہ کوئی اذان ہے، نہ ہی فجر کی نماز اور عید کی نماز کے درمیان کسی قسم کے نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ نہ کوئی تکبیر کہی جائے گی، نہ کوئی اذان کہی جائے گی۔ جب آپ کو نیت کے بعد میں کہوں گا تو آپ جو ہے وہ صفیں درست کر لیں گے۔ صفیں درست کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سب لوگوں نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے، نماز والی ثنا پڑھ کر جو ہے وہ آپ نے خاموش ہو جانا ہے، اور پہلی ثنا کے بعد 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ ان تکبیرات میں اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور 7 سورہ ملا کر تلاوت کی جائے گی، اور پھر رکوع کیا جائے گا، اور سجود کے بعد دوبارہ جب قیام کے لیے کھڑا ہوا جائے گا تو اب پہلے ہاتھ آپ باندھیں گے اور تلاوت سنیں گے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملا کر تلاوت کی جائے گی۔ جب تلاوت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ ان 3 زائد تکبیرات میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری دفعہ بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری دفعہ بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی دفعہ اسی طرح نیچے ہاتھ ہی ہوں گے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی۔ نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جائے گا۔ خطبہ سننا احناف کے ہاں واجب ہے، لہذا نماز کے فوراً بعد جو ہے تکبیرات تشریق جو ہے وہ آپ لوگ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو خاموشی سے سننا ہے۔ خطبہ سننے کے بعد جو ہے وہ دعا ہوگی۔ اور اس حوالے سے کہ جو قربانی کا افضل ترین وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن جو ہے وہ نماز عید کے فوراً بعد جو ہے وہ قربانی کا افضل وقت ہے، اور پہلے دن جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل وقت ہے۔ اگر کسی وجہ سے پہلے دن قربانی نہیں کر سکے تو دوسرے دن جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے دوسرے دن بھی قربانی نہیں کر سکے تو پھر تیسرے دن قربانی تو قبول ہو جائے گی مگر فضیلت کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اولین طور پر پہلے اور دوسرے دن جو ہے وہ ترجیحاً جو ہے وہ اپنے جانور جو ہے وہ قربان کر کے گوشت وغیرہ تقسیم کر دے۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، اپنا حصہ، عزیز و اقارب کا حصہ، اور غرباء اور مساکین کا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی ممانعت فرما دی۔ اگلے سال جب دوبارہ یہی عید کا دن آیا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اب دوبارہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، کلو، کھاؤ بھی، وَاطعِمُوا، اور کھلاؤ بھی، وَظَاہِرُوا، اور محفوظ بھی رکھو، یعنی آپ اس کو خود بھی کھائیں، اپنے ارد گرد دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور جو ہے وہ غریباء میں جو ہے وہ ان کا حصہ بھی تقسیم کریں، اور اگر کچھ بچ جائے تو اس کو محفوظ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی اس کو استعمال
کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا کوئی تعین نہیں ہے کہ کتنی مدت کے اندر اندر لازمی جو ہے وہ ختم کر دینا ہے، اس میں کوئی تعین نہیں ہے۔ بہرحال آخر میں اشارتاً ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دل بڑا دکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یہ اس سال حج وہ پہلا حج ہے بڑے عرصے کے بعد کہ جس میں غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ بطور حجاج کرام جو ہے وہ شریک ہو نہیں پا رہے ہیں، اور اگر کوئی غزہ کے لوگ ہیں تو وہ دیگر ممالک میں پہلے سے رہ رہے تھے، اور اگر وہ وہاں سے آئے ہیں تو وہ ایک الگ جو ہے وہ پہلو ہے، مگر باضابطہ جو ہے وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان اس دفعہ جو ہے وہ ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے۔ تو آپ سب سے استدعا کہ بالخصوص ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہونے والے مظالم ہیں ان میں ان کی جو ہے وہ داد رسی فرمائے اور ان کی غیب سے تائید و نصرت فرمائے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ صفیں درست کر لیں۔